ایک درویش دور اندیش دنیا سے منہ موڑ کر اپنے مالک سے ناتا جوڑ کر دشوار گزار پہاڑوں میں رہا کرتا تھا۔ تن تنہا عبادت الہی کی خوشبو میں دن رات مست رہتا اور دنیا پرست لوگوں کے نفس کی بدبو سے پریشان دماغ ہو جاتا۔ جنگل میں ہزارہ درخت پھلوں اور میووں کے تھے۔ اس درویش خدا مست کی خوراک یہی جنگلی پھل اور میوے تھے۔ ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتا تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا خیال آیا کہ خدا سے ایک عجیب و غریب عہد کر بیٹھا کہ اے میرے اللہ، میں آئندہ ان درختوں سے نہ خود میوہ توڑوں گا، نہ کسی اور کو کہوں گا کہ مجھے پھل توڑ کے دے۔ میں وہ پھل اور میوہ کھاؤں گا جو ہوا کے جھونکوں سے خود جڑ کر زمین پر آ گرے۔ غرض اس طرح کا عہد اس مرد درویش نے خدا سے کر لیا اور مدتوں اس پر قائم رہا۔ ایک دفعہ قدرت خدا کی 5 دن گزر گئی کہ کسی درخت سے کوئی پھل نہ گرا۔ بھوک کی آگ نے درویش کو بے قرار اور مضطرب کر دیا، کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اسی عالم میں ایک جنگل سے گزرتے ہوئے امرود کا ایک درخت دیکھا جس کی ڈالیاں زرد زرد اور بڑے امرودوں سے بھری ہوئی تھی۔ درویش وہاں کھڑا ہو کر حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ درویش نے بڑا صبر کیا اور خود کو قابو میں رکھا۔ یکایک زور کی ہوا چلی، درویش کو کچھ سہارا ہوا، مگر کافی دیر تک پل ٹوٹ کر زمین پر نہ گرا۔ صبر حد سے گزر گیا، درویش کا نفس بے قابو ہو گیا، معدے کے اندر سے ہوک اٹھی اور خدا سے جو عہد استوار کیا تھا وہ توڑ بیٹھا۔ فوراً ہاتھ بڑھا کر امرود توڑ لیا اور پیٹ کی آگ بجھا ڈالی اور یوں عہد ٹوٹ گیا۔ غیرت خداوندی حرکت میں آئی۔ ان دشوار گزار پہاڑوں میں چوروں اور قزاقوں کا ایک گروہ آ گیا۔ راتوں کو وہ گروہ شہروں اور بستیوں میں جا کر لوٹتا اور دن کو واپس آ کر وہاں رہتا۔ کوتوال کو ان قزاقوں کے بارے میں اطلاع ہو گئی۔ کوتوال نے سپاہیوں کی ایک بڑی جماعت بھیجی۔ انہوں نے اس پہاڑی اور جنگل کا گھیراؤ کر لیا۔ اس درویش کا مسکن بھی قریب ہی تھا۔ سپاہیوں نے تمام چوروں کو گرفتار کر لیا۔ درویش کو بھی ان کا ساتھی سمجھ کر پکڑ لیا۔ کوتوال نے حکم دیا، انہیں جیل میں بند کر دو۔ چند دن کے بعد عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ بعد میں یہ فرمان جاری ہوا کہ ہر ایک کا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جلاد نے کوتوال کا حکم ملتے ہی تلوار چلانا شروع کر دی۔ وہ ساری جگہ چیخوں سے گونج اٹھی اور درویش کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ جلاد ان کا بایاں پاؤں کاٹنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ یکایک ایک گھڑ سوار تیزی سے وہاں نمودار ہوا اور جلاد سے للکارا، اے مردودو، ذرا دھیان کر، یہ شخص بہت بڑا شیخ اور ابدال وقت ہے، تو کیا ظلم ڈال رہا ہے، اب خدا کے عذاب کا انتظار کر۔ گھڑ سوار کی یہ بات سن کر جلاد کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹ گئی۔ عالم وحشت میں بھاگا سیدھا کوتوال کے پاس گیا اور اس سے اس حادثے سے آگاہ کیا۔ کوتوال کے بھی ہوش اڑ گئے۔ لرزاں برہنہ سر اور برہنہ پاؤں درویش کی خدمت میں ہاتھ باندھے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے خدا کے مقبول بندے، مجھے خبر نہ تھی کہ آپ کون تھے۔ میں نے آپ پر سخت زیادتی کی، لا علمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی ہے، خدا کے لیے آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ درویش نے کہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، جس گناہ کی پاداش میں میرا ہاتھ کاٹا گیا اس کو میں جانتا ہوں، تجھے ان حالات کی کیا خبر، لہٰذا تم بے فکر رہو۔ لوگوں میں اس درویش کا نام ہتھکٹا شیخ مشہور ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک آدمی بے وقت اور بغیر اجازت کے لیے جھونپڑی میں گھس گیا۔ آگے کیا دیکھتا ہے کہ مرد قلندر اپنے دونوں ہاتھوں سے خرقۂ درویشی میں پیوند لگا رہا ہے۔ اس نے حیرت سے دانتوں میں انگلی دے کر کہا، حضرت، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ کے تو دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہیں، لوگ خواہ مخواہ کہتے ہیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ درویش نے کہا، ارے میری جان کے دشمن، تو جھونپڑی میں بغیر اجازت کیوں آ گیا؟ اس نے ندامت سے عرض کیا،
حضرت مجھے آپ کی زیارت کا بے حد اشتیاق تھا، اس شوق ملاقات سے میں یہ غلطی کر بیٹھا۔ درویش نے اس کی محبت اور خلوص دیکھ کر کہا، اب تو آ گیا ہے تو ادھر بیٹھ جا، لیکن خبردار جو کچھ تو نے دیکھا اس کا ذکر میری زندگی میں ظاہر نہ کرنا۔ انسان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی گفتگو کے دوران ملاقات کے لیے جھونپڑی کے باہر کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے بھی کسی سوراخ سے شیخ کو دونوں ہاتھ سے پیوند لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ان سب پر درویش کی کرامت کا راز کھل گیا۔ درویش نے دل میں کہا، اے میرے اللہ، اس حکمت سے تو ہی خوب آگاہ ہے، میں جتنا اس کو چھپانا چاہتا تھا اتنا ہی تو نے اسے ظاہر کر دیا۔ اسی وقت درویش کو القاع ہوا، جب تیرا ہاتھ چوروں کے ساتھ کاٹا گیا تھا لوگوں کے دلوں میں تیرے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ خیال کرنے لگے تھے کہ تو مکر و فریب کا جال بچھائے بیٹھا ہے۔ یہ بات ہمیں پسند نہیں کہ لوگ بد نصیبی اور گمراہی میں گرفتار ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی رکھے، اس لیے ہم نے تیری یہ کرامت سب پر ظاہر کر دی۔ یہ چراغ ان لوگوں کی خیر خواہی کے لیے روشن کیا گیا ہے۔ اس الہام کے بعد درویش نے نعرہ لگایا اور رب العزت کی تسبیح کرتا ہوا سجدے میں گر گیا اور خوب رویا کہ مالک تو جو کرتا ہے وہ عین حکمت ہے اور ہم سب کی گناہیں اور لغزشیں معاف فرما۔